اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے ذی وقار ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بہت بڑے تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے آپ ملک شام سفر کیا تو رستے میں ایسا واقعہ پیش آیا جس واقعے کے سبب آپ نے کلمہ پڑھا کہ آپ رستے میں آرام کے لیے کرنے کے لیے سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ نے اپنے کپڑے میں چادر میں لپیٹ کر چاند اور سورج کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور جب بیدار ہوئے تو آپ اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ایک راہب کے پاس چلے گئے۔ تو راہب کے پاس جب گئے تو راہب نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا میرا نام ابو بکر ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کس علاقے سے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں مکہ میں رہتا ہوں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا بنو ہاشم قبیلے سے تعلق ہے۔ کیا کام کرتے ہو؟ میں تجارت کرتا ہوں۔ یہ سن کر راہب نے کہا کہ ان قریب ایک ایسا نوجوان جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی بھی ہوگا اور اس کا قبیلہ بھی بنو ہاشم ہوگا۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا۔ راہب نے یہ کہا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے ابو بکر کہ تو اس نبی پر سب سے پہلے ایمان لائے گا، اور جب وہ نبی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پہلا مسلمانوں کا خلیفہ بھی بنے گا۔ تو راہب نے اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ابو بکر صدیق کو بتایا کہ میں نے تورات، انجیل اور زبور میں ان کی نعتیں پڑھی ہے، اور سنو میں اس نبی پر ایمان لا چکا ہوں، لیکن انصارہ کے خوف سے میں اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا۔ راہب کی یہ بات سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر رقت طاری ہو گئی۔ سرکار کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ تو جب واپس مکہ المکرمہ میں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی معجزہ دیکھنا ہے، کوئی چیز دیکھ کے پھر کلمہ پڑھوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شام والا ملک شام والا خواب بھی کلمہ پڑھنے کے لیے کافی نہیں، یا راہب کی تعبیر کردہ بتائی ہوئی بات ہی کافی نہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی زبان مصطفیٰ سے تو فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا